بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے گھر حسین آباد گاؤں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا نام ویسے تو داہوڑ ہے، لیکن یہ کہ جس گھر کا نام جہاں پر حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور یہاں ایک دو رمضان گزارے تھے، اور نقوش ایک ان کی کتاب ہے اپنی زندگی پر لکھی ہوئی، اس کتاب کو آپ نے باقاعدہ اسی حسین آباد کے اندر لکھا ہے، اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہی اس کا نام حسین آباد ہے، ورنہ تو آپ جو ہے اس گاؤں کا نام داہوڑ پائیں گے، اور یہ گھر والے جو ہیں ہمارے، اس کا نام حسین آباد ہے ہمارے خاندان میں، لیکن یہ کہ گاؤں میں ڈیرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ باہر کا حصہ ہے، یہ دیکھیے بارش ہو رہی ہے، آج بارش برابر ہو رہی ہے، لگاتار ہو رہی ہے، اور یہ ہم لوگوں نے ایک مصلی بنوا رکھا ہے۔ ہمارے چچا بھی حافظ ہیں بہت سے، اور ہمارے ماشاءاللہ خاندان میں کافی لوگ حافظ ہیں، ہم بھی حافظ ہیں، ہمارے تائیداد بھائی بھی حافظ ہیں، ہمارے ایک اور چچا ذات کئی ہمارے چھوٹے بھائی بھی حافظ ہیں، سید محمد بلال اور محمد علی اور محمد محسن، اور اسی طرح دوسرے حضرات، سید محمد رضی صاحب جو عالم بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ سب لوگ ماشاءاللہ یہاں تراویح سنا چکے ہیں۔ دادا ابا ہمارے جب حیات تھے، دادا سید مختار الامین صاحب، جنہوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بھی کی ہے اپنی جوانی میں، اور یہ جو حسین آباد ہوا تھا تقریباً 1933 میں، ہمارے پردادا سید محمد نبی صاحب یہاں تشریف لائے تھے۔ سید محمد نبی صاحب کی جو ہے دو اولاد تھی، ایک سید محمد ممتاز جن کی اولاد خان جہاں پور ہی میں ہے، سید محمد نعمان اور سید محمد عمران، اور دوسری جو اولاد تھی ان کے سید محمد مختار الامین صاحب جو بڑے تھے ہمارے دادا، تو ان کی جو اولاد ہے وہ یہاں پر آباد ہوئی حسین آباد میں، اور ہمارے چچا وغیرہ یہیں پر رہے، ان کی اولاد یہیں بڑی ہوئی، اور اب اپنے کاموں سے جو ہے ادھر ادھر ہیں۔ ہم لوگ بھی مظفر نگر شفٹ ہو گئے، وہیں مظفر نگر رہے، تقریباً 40 سال سے وہیں رہے ہمارے والد محترم، اور پھر اب یہاں پر آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ حقیقت میں ایک زمانے میں بہت آباد تھا، جب ہمارا بچپن یہاں گزرا۔ قاری فرقان صاحب کو رکھا تھا دادا ابا نے، جہاں پر ہم بہن بھائی جتنے بھی کزن ہیں، یا ہماری کزن سسٹر تھی یا کزن بھائی تھے ہمارے، سب لوگ یہاں پڑھتے تھے۔ قاری فرقان صاحب سے ہم نے پڑھا ہے۔ ہمارے چچاؤں کے لیے بھی جو ہے دادا مختار صاحب نے ایک حافظ صاحب کو رکھا تھا، اور ہم لوگوں کے زمانے میں بھی ایک قاری صاحب تھے جہاں پر ہم ان سے ناظرہ پڑھا پہلے، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ قرآن پڑھا، حفظ کی شروعات کی، سورہ قاف سے ہماری حفظ کی شروعات ہو گئی تھی۔ تو یہ کمرہ ہے جہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہ مطلب تھوڑا اس زمانے سے تھوڑا سا چینج ہوا ہے، لیکن یہ کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہیں آرام فرمایا کرتے تھے، یہی کمرہ تھا، اور ایک کمرہ سامنے ہے دادا ابا کا، وہاں چلتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ہم نے مصلی بنا رکھا ہے نماز کے لیے، کیونکہ یہاں مسجد نہیں بن سکی تھی کسی وجہ سے، تو دادا ابا نے بغیر کسی اختلافات سے یہ مسجد بنائی، جو ایک طرح سے مصلی ہے، اور یہاں پر ہم لوگ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، یہیں تراویح ہوتی ہیں، یہیں تعلیم ہوتی تھی، اور یہاں پر یہ چھوٹا سا مصلی ہے، دیکھیے۔ اور یہ اس طرف جو ہے ہمارے کھیت ہیں، ہم دکھاتے ہیں، لیکن کیونکہ بارش ہو رہی ہے ادھر، اگر ہلکا پھلکا موقع لگے گا اور بارش ہلکی ہوگی تو ہم جو ہے دکھائیں گے وہاں پر۔ بڑا اچھا منظر لگتا تھا، بڑا دل لگتا تھا یہاں، ہم لوگ بہن بھائی سب، بڑی رونق تھی۔ اور حقیقت میں حسین آباد اپنے معنی کے حساب سے حسین آباد تھا، اور یہ کوٹھی تھی، اب تو تقسیم ہو گئے ہیں سب، پورا گھر تقسیم ہو گیا ہے چچاؤں میں اور تائیداد بھائیوں میں اور ان کی اولاد میں۔ یہ دیکھیے، یہ باہر کا حصہ ہے مردانہ، یہ مردانہ ہے، اور زنانہ ہم ایسے ہی باہر سے باہر دکھائیں گے۔ یہ بالکل مردانہ ہے جہاں پر ہمارے جانور وغیرہ بنتے ہیں، اور یہ ٹریکٹر وغیرہ ہیں یہاں پر، اور ہمارے کھیت کھلیان ہیں ادھر۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، چلے گا، اتنا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رکے گی نہیں ہے۔ کام تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کام کے اندر کام نکالے جاتے ہیں،
حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی اگر کام کے انتظار میں بیٹھو گے کہ بھائی کام کیسے ہوگا تو پھر زندگی بھر نہیں ہوگا، بلکہ جو کام ہے اس کو کام کے اندر نکالو۔ دیکھیے یہ یہاں پر منجی بوئی جا رہی ہے، ہمارے ہی کھیت ہیں سب، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے عزیزوں کے، ہمارے بھی ہیں ان میں۔ تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا بچپن میں۔ ہم ایک چیز سے بڑے محظوظ ہوتے تھے، شام کے وقت جو ہے یہاں چڑیا چہچہاتی تھی، شام کو جو جھنڈ نظر آ رہا ہے پیڑوں کا، آپ کو گاؤں کی طرف ہے یہ، اور یہاں سارے ٹھاکر حضرات ہیں غیر مسلم۔ ہم لوگوں میں بڑے پیار محبت ہے، آپس میں بھائی چارہ بہت ہے، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں ہم لوگ، اور کوئی مطلب غیریت نہیں ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غیر مسلم ہے، یا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ گیٹ ہمارے زمانے میں نہیں تھا، یہ گیٹ بعد میں بنا ہے یہ والا، اور اس کی دیوار ہوئی ہے باقاعدہ چہار دیواری۔ ہمارے چچا ندی صاحب ہیں، ان کے حصے میں ہے یہ گھر، یہاں ان کا گیٹ بند ہے یہ فی الحال۔ اور قریب ہی یہاں پہ قبرستان ہے، اور دیکھیے اب اسی میں ہم آپ کو ٹہلائیں گے۔ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، مزہ بھی آ رہا ہے اس میں بوندا باندی میں چلتے ہوئے، لیکن سنبھال کے چلنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اگر پیر پھسلا تو پھر گئے کام سے۔ یہ دیکھیے مین گیٹ ہے، بالکل سادہ ایک دم، اور بڑا مطلب یہ ہے کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، سادگی کے ساتھ دل لگتا ہے تو بہت ہی۔ اور بڑے بڑے لوگ یہاں آئے، حضرت بندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی علمی کام کرنا رہتا تھا تو حضرت بندی رحمۃ اللہ علیہ یہیں تشریف لاتے تھے، کیونکہ یہ بالکل آبادی سے ہٹ کے، اب تو خیر آبادی ہو گئی، اس زمانے میں کیا آبادی ہوگی، یہاں روڈ بھی نہیں تھے، بڑی مشکل تک یہاں پہنچا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے، بہت ہی چنندہ لوگ جو۔ اور یہ بغیہ ہے امرود کی، ہم لوگ کے عزیزوں کی ہے، تو یہ سب ہمارے ہی کھیت ہیں، عزیزوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، چچا زاد ہیں جو بھائی۔ اب ہم قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، جہاں دادا ابا وغیرہ کی بھی قبر ہے، اور جو بھی حضرات کا ہمارے یہاں انتقال ہوا، ہمارے طائب ابا ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں طائب بوا جی، اور جو ہے اسی طرح ہماری خالہ بھی ہیں اور چچی بھی ہیں، وہ بھی یہاں مدفون ہیں، اور دادا ابا دادی اماں کی قبر ہے، یہ قبرستان ہے۔ یہ پورے جنگل دور تک چلا گیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، انتم سلفنا ونحن خلف ونحن بكم ان شاء اللہ لاحقون۔ یہیں پہ دادا دادی، ہمارے تائبو، خالہ اور چچی دونوں، وہ بھی مدفون ہیں، اور کچھ ایک دو بھائی، اور ہماری بہن کی ایک بیٹی جو بالکل ایکسپائری ہوئی تھی، وہ بھی یہاں مدفون ہے، اگرچہ وہ دہرادون رہتی ہے لیکن یہیں ان کو دفنایا گیا تھا۔ یہ قبرستان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو ساری زمین دکھائی جاتی، لیکن کیچڑ بہت ہو رہی ہے، جگہ جگہ پانی بھر رہا ہے، کھیتوں میں بھی۔ اور یہ ہمارے گھر کے پیچھے انصاری حضرات رہتے ہیں، جو زمین ہمارے دادا ابا نے ہی دی تھی ان کو۔ اب ماشاءاللہ یہ اتنے لوگ ہو گئے ہیں اب کہ وہ جگہ بھی جو ہے تنگ پڑ رہی ہے اب ان کے لیے، اور اس پہ وہ گھر جو ہے چڑھائے جا رہے ہیں، اور وہ جگہ تنگ ہو گئی اب، جو اس زمانے میں، جو ایک زمانے میں جو ہے بہت بڑی لگتی تھی، کیونکہ ہمارے پردادا یا دادا جو ہے وہ 3 بھائیوں کو لائے تھے یہاں پر، ان کے انصاری حضرات کے،
اور پھر اس کے بعد وہ آبادی بڑھتی بڑھتی، دیکھیے یہ گھر اسی زمین میں نظر آ رہے ہیں آپ کے، جو ہمارے گھر کے پیچھے، جو بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھے کہ اب وہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ یہ باغ تھا اصل میں پہلے، اور جلدی اس کو ختم کر کے پھر یہ کیا نام ہے کھیت ہو گیا ہے، اور اس کو پھر بھائیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا اس باغ کو۔ 40 بیگھے کا تقریباً باغ تھا۔ تو کافی اچھا لگتا ہے یہاں پر آنے کے بعد، اپنی پرانی یادیں، بچپن کی یادیں یاد آ جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ 2 دن کو اے جوانی دے دے ادھار بچپن، حقیقت بات ہے۔ جیسے جیسے انسان بڑا ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں میں گھر جاتا ہے، تو اس کو اپنا بچپن یاد آتا ہے، خاص طور سے جہاں اس سے یادیں وابستہ ہوں۔ یہاں ایک زمانے تک ہمارا رہنا ہوا، کیونکہ یہاں پڑھتے تھے ہم، نادرہ ہم نے یہیں پورا کیا، اور اس کے بعد پھر حفظ کی ابتدا بھی یہیں کی۔ پھر یہاں سے لکھنؤ چلے گئے 1-1.5 سال کے لیے، اور اس کے بعد پھر جانسٹ کے اندر جو ہے مدرسہ طیبہ ہے، یہاں پر آ کے پھر ہم نے اپنا حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد عربی کی ابتدا بھی وہیں سے کی، عربی اول عربی دوم وہاں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم رائے بریلی چلے گئے، سمجھ لیجئے ندوے کے حساب سے ثانیہ میں، اور مولانا سلمان حسینی ندوی اس وقت اس کے ناظم تھے، اور وہاں جا کر پھر ہم نے ثانیہ ہی میں داخلہ لیا، اور کچھ سال رہ کے وہاں پھر ندوے پہنچے، اور عالمیت اور فضیلت ندوے سے کی، اور عالیہ ثالثہ اور عالیہ رابعہ بھی وہیں سے کیا۔ تو اس طرح ہماری مختلف جگہوں میں حفظ ہوا۔ حفظ کی شروعات یہاں ہو گئی تھی، مکمل جانسٹ ہوا، پھر عربی کی شروعات جانسٹ ہو گئی تھی، اور بیچ میں رائے بریلی رہے، حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے قریب میدان پور ہے، ضیاء العلوم، وہاں پر مدرسہ ہے، وہاں پر جو ہے کچھ کلاسیں پڑھی 3-4، اس کے بعد پھر ندوے میں جا کے فراغت حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم پھلت میں لگ گئے پڑھانے کے لیے، کچھ سال وہاں پڑھایا، پھر معہد البنات میں پڑھایا، اور اب جو ہے ہم اپنے مظفر نگر میں امامت کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، وہیں ایک مختصر سا مکتبی نظام قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں دن دگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو اس طرح یہ مختصر سی تاریخ ہے حسین آباد کی، اور یہاں پر اندر سے بھی زنانہ، خیر وہاں باہر نہیں، اندر کمرے بنے ہوئے ہیں، وہ باہر سے بھی ایک جھلک دکھا دیتے ہیں، اور پھر رخصت ہوتے ہیں آپ سے، دیکھ لیجیے جھلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اندر کی طرف گھر ہے، زنانے کی طرف راستہ۔ یہ چچا نسیم کا گھر ہے، یہ محسن کا ہے، اور وہ چچا سمیع کا گھر ہے۔ اس طرح یہ ہمارے حصے میں ہے گھر، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔